أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتمروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں کچھ دکھائیں. بے شک وہی سمیع و بصیر ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے. پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے ان پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ فتنہ انگیزی کے لیے شہروں کے درمیان پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا. اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو بھی اسی کے لیے ہوگی. پھر جب وہ دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آ گئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائے جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائیں ایسے اسے یکسر تباہ کر دے. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. بے شک یہ قرآن وہ راحت بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فقد تقعد مذموما مخذولا. اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بلائی کی دعا ہو اور انسان بہت عجلت والا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں پھر ہم نے رات کی نشانی کو محو بے نور کر دی اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو. اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے ہم ایک کتاب پیش کریں گے وہ اسے کھلی پائے گا. کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ تیرا نفس ہی آج کافی ہے تیرا حساب لینے والا. جس نے ہدایت پائی تو بس اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم نے اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال اور افراد کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر وہ رکھتا ہے. انہیں خوب دیکھنے والا جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اسے دنیا میں جس کے لیے چاہیں جس قدر چاہیں جلد عطا کر دیتے ہیں پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں اور وہ اس مضموم و دھتکارا ہوا داخل ہوتا ہے. اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری سعی کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی قابل قدر ہے. ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں ان کو بھی اور تیرے رب کی عطا سے رکی ہوئی نہیں تیرے رب کی عطا تو کسی سے رکی ہوئی نہیں. دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے. اب آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں ورنہ آپ مذموم اور بےکس ہو کر بیٹھے رہیں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے یا دونوں تیرے سامنے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک بھی نہ کہہ، اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کر، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ اور کہہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے. اور قرابت داروں کا اس کا حق دے دے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. اور اگر تو اپنے رب کی رحمت روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھا نہ رکھ، اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر بیٹھ رہے. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، خوب دیکھتا ہے. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء السبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے. اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے. اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور تم یتیم کے وال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال ہوگا. اور جب معاف کر دو تو معاف پورا کر دو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین انجام کار کے لحاظ سے احسن ہے. اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا. اور زمین پر اکڑ کر مت چل، تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یہ سارے مذکورہ کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ اور ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ دھتکارے ہوئے. کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر کر حقائق کو بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ معبود اور ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے وہ پاک ہے وہ اور وہ جو مشرک جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بلند تر ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں آسمان و زمین میں جو کوئی مخلوق ان میں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے بے شک وہ حلم اور مغفرت والا ہے اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے ہیں اور جب آپ قرآن میں اکیلے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانافوسی کرتے ہیں تب بھی جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کا اتباع کرتے ہو تو وہ جادو کا مارا شخص ہے دیکھیے وہ آپس میں آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے لہذا وہ راستہ نہیں پا سکتے اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ازسر نہ اٹھائے جائیں گے کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہو جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے ان پر آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی. کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا سمجھتے ہو تو وہ تم سے کوئی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے بدلنے کا. جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب نہ دیں. یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی دی تھی واضح نشانی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا تو ہم نے صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں. اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی بڑی سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا يجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا. وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا دیکھ تو نے اس سے
جس سے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دی تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرا اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا، اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر کوئی تیرا زور نہیں چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحیم ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم ان کو پکارتے ہو جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، بھول جاتے ہو، پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں دھکیل دے، پھر تم پر طوفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ؟ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور انہیں بحر و بر میں سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابه بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان میں داغے کے برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور وہ بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اسے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں، تب وہ ضرور آپ کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، اور وہ آپ کو اس زمین مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے۔ ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، آپ ہمارے طریقے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سورج ڈلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور نماز فجر بھی. بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے اور رات کے کچھ حصے میں آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں. یہ آپ کے لیے زائد ہے. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. اور کہیے اے میرے رب جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جاؤ اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر. اور کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو يأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایت نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. بے شک آپ پر اس کا فضل تو بہت زیادہ ہے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر مثال پھیر کر بیان کی ہے پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہوئے بغیر نہیں رہتے اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کہ حتیٰ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے کہ تو کہا کرتا ہے یہ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہ لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں. کہیے میرا رب پاک ہے میں تو بس ایک بشر رسول ہوں. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا
ورفعت إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا. انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجا کرتے. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے. اور جسے ہدایت دی وہی ہدایت اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. اور جسے وہ گمراہ کرے تو ان کے لیے آپ اس کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے. اور ہم انہیں یوم قیامت اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب وہ بجھنے لگے تو ہم ان پر ان کے لیے اور بھڑکائیں گے. یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چوہا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ آج سرے نہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان و زمین تخلیق کیے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے. اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہتے. کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے سے ڈر جاتے اور ضرور روک لیتے. اور انسان نہایت بخیل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی. چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں جب ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں. اس نے کہا تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمان اور زمین کے رب ہی نے بصیرت بنا کر غور کرنے والوں کے لیے نازل کی ہے. اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں. پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے
تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم پر سب کو سمیٹ لیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائے، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بعد سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اللہ اسماء حسنی ہے۔ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھے اور نہ پست بالکل ہلکی آواز سے اس کے بین بین راستہ اختیار کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔